بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل جس کی مناسبت بھائی عزت مآب محترم احمد انصاری صاحب کی معرفت معلوم ہوا کہ آج ان کے در دولت میں ان کے والد محترم حاجی حاتم صاحب انصاری کی مکمل دعاؤں کے ساتھ ان کے در دولت پر محفل میلاد کا انعقاد ہوا ہے. محفل میلاد کے انعقاد کی وجہ حاجی صاحب کے پوتے کا عقیقہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں صحت میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پروگرام کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے. معمول کے مطابق لوگ 10 بجے تک کھانا کھا لینے کی مکمل تیاری میں ہوتے، لیکن آج 11 پلس ہو چکا ہے. بہت لمبی چوڑی تقریر کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لمبی چوڑی تقریر سننے کے موڈ میں اور مختصر انداز میں اپنی گفتگو کا اختتام ہو جائے. امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ہم سب کے نبی کی شان اس انداز میں گویا ہے. اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے یہ سے مراد دنیا کا کوئی ٹھیکیدار نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار. کہیں سبحان اللہ. اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم، آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم اور آپ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے
اپنی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے اعظم، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق کا درجہ ہم کو آپ کو عطا فرمایا، یعنی ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کے سامنے غمی کی بھی فضا ہوتی ہے اور خوشیوں کا بھی ماحول ہوتا ہے۔ یہ وقت جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، ایک خوشی کی تقریب کی مناسبت سے ہے، یعنی حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کے عقیقے کی خوشی میں دنیا کے کسی ٹھیکیدار کی یاد میں نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں محفل منعقد کی ہے، اور یہ محفل اللہ رب العزت کے کرم سے، اس محفل کے واسطے سے، اس امید کے ساتھ یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہے کہ جس غرض و مقصد کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غرض و مقصد میں ہمیں کامیابی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرات، عقیقے کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کیا، عقیقہ کی حیثیت شرعی اعتبار سے ہے کیا۔ نبی کے گھرانے میں جب حضرت فاطمہ کے وطن مقدس سے شہزادے رسول جگر گوشے بطول علی کے نور عین پیکر صبر و رضا تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان کو سن 4 ہجری کو مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اس دنیا میں تشریف لائے تو 7ویں دن آپ کے نانا جان نے آپ کا نام حسین رکھا۔ کہے سبحان اللہ۔ 7ویں دن آپ کے نانا نے آپ کا نام حسین رکھا، اور یہ نام اس روئے زمین پر حسین ابن علی کے نام رکھنے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی کسی باپ نے، کسی دادا نے، کسی نانا نے، کسی تاؤ نے، کسی چچا نے، کسی نے بھی اپنے اولاد کا نام حسین نہیں رکھا۔ یہ ایسا نام ان کے برادر اکبر حضرت امام حسن کا بھی، یہ 2 نام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا تھا، اس لیے کہ یہ نام ان کے محبوب کے نوازوں کے اوپر رکھے جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ نام جب سب سے پہلے رکھے گئے وہ حضرت علی کی 2 اولاد حضرت امام حسن اور امام حسین کا رکھا گیا۔ آپ یہ بھی جان لیں، امام حسین کی یاد بے پناہ مناتے، ذکر کرتے، حسین ابن علی کے نام سے پہلے تاریخ انسانیت میں یہ نام کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نہیں رکھا، اور حسین کے مد مقابل جو کربلا میں تھا اس کا نام یزید ہے۔ یزید نام ایسا ہے تاریخ میں کہ یزید ابن معاویہ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے۔ یہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یزید ایسا نام جو نام سے پہلے آپ احادیث کی روایتوں کو پڑھیں گے، چند راوی حدیث ایسے ہیں جن کا نام خود یزید ہے۔ پتہ یہ چلا تاریخی تناظر میں کہ یزید ایسا نام جس کے نام سے پہلے دنیا نے اسلام کو اپنایا تھا، لیکن کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد جو نام پہلے نہیں رکھا گیا وہ نام آج تک باقی و جاری ہے۔ کوئی اپنے بھائی کا نام ذاکر حسین کے نام سے رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام غلام حسین کے نام سے رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد حسین رکھتا ہے، لیکن اس تاریخ میں اس روئے زمین پر کوئی بھی باپ اپنا ہو یا غیر کا اپنے بیٹے کا نام کچھ اور رکھنا تو قبول کر لے گا، لیکن یزید کا نام اپنے بیٹے کے نام پر نہیں رکھتا۔
معلوم یہ ہوا کہ حسین اعظم کا نام ایسا بابرکت ہے جن کی شہادت کے بعد شرق و غرب میں پھیل گیا، اور یزید کا نام جس کے نام سے پہلے موجود تھا وہ نام مٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ضمنی بات جو میں نے بتائی، 7ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا نام حسین رکھا، اور 7ویں ہی دن ان کے نام سے عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹے کے سر سے جو بال انہیں مڈا کر چاندی کے برابر انہیں صدقہ کر دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کریں تو اگر وسعت ہے، گنجائش ہے، بہت سارے کاموں میں ہم پیسے خرچ کر دیتے۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے 7ویں دن ان کے نانا نے ان کا عقیقہ فرمایا، ان کا نام رکھا، ان کے سر کے بال کو منڈوا کر چاندی کے برابر تقسیم کرایا۔ ہمارے اندر بھی گنجائش اور وسعت ہو تو اپنی اولاد کا عقیقہ 7ویں دن کرا کے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لیں، نبی کی سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور بچے کے اندر صحت و تندرستی اور زندگی کی سلامتی کی بہاریں بھی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آ جائے۔ اگر یہ عقیدہ اور یقین آپ کے دل میں موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو یہ نعمت کے حصول کے تناظر میں یہ چرچے ہی کی محفل ہے۔ حاجی صاحب کو اللہ نے پوتے جیسی دولت سے نوازا، انہوں نے اس پوتے کی خوشی میں، اس نعمت کی خوشی میں یہ محفل منعقد کی، عقیقہ کیا۔ آپ حضرات کی دعوت فرمائی، آپ حضرات دعوت میں تشریف لائے، محفل میلاد میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں حاجی صاحب کو اور ان کے تمام خانوادے کو پوتے کے عقیقے کے موقع پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ و معمول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔